ساتھ ول پاور کا ہونا انتہائی ضروری، مثلاً انگوٹھا چوسنا، دانتوں سے ناخن کترنا، بات بات میں گالی کے الفاظ استعمال کرنا، یا کوئی ایسی عادت جو آپ اپنے بچے کے اندر لانا چاہتے ہیں تو بچہ اسے قبول ہی نہیں کرتا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ آپ کے یہ سٹیپس انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ کام شروع کیجئے اور دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین عام طور پر جس کامن پرابلم سے دوچار ہوتے ہیں وہ ہے بچوں کی عادتیں کیسے بدلیں۔ عادت بدلنے کا ارادہ پکا ہو اور ہمت کر جائیں تو عادت بدلنا بہت ہی آسان کام ہے، اور اگر ارادہ ہی نہ ہو یا ارادہ تو ہو لیکن ہمت نہ کریں تو عادت کا بدلنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اب آپ نے تمام باتوں کو غور سے سمجھنا ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کی عادتیں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ عادت سے سوچ سے ہی بدل نہیں جاتی، بلکہ عادت کے ساتھ ول پاور کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ول پاور کا مطلب ہے قوت ارادی، یعنی کسی کام کے کرنے کا ایسا پکا ارادہ ہو کہ جس میں واپسی کا خیال تک نہ آئے اور ہمت کر کے اس کام کو شروع کر دیا جائے۔ کوئی کام کل، آئندہ یا نیکسٹ ٹائم کرنے کا کوئی خیال تک پیدا نہ ہو، اسے پروکاسٹینیشن کہتے ہیں، جو عادت بدلنے میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آسان الفاظ میں آج کل کرنا یا آج کے کام کو کل پر چھوڑنا۔ اب جو والدین اپنے بچوں کی عادتوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے صرف 3 ٹیکنیکل، پریکٹیکل اور ایفیکٹو طریقے اور فارمولے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ والدین سیریس ہو کر انہیں اپنائیں۔ میرا یقین ہے کہ آپ کو یہ پہلی مرتبہ دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ آپ انہیں ایز ٹولڈ ایز اٹ از فالو کریں، 100% گارنٹی ہے کہ نہ صرف آپ اپنے بچوں کی عادتوں کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ بچوں کے اندر ایسی پوٹینشل پیدا ہو جائے گی کہ بچے خود سے بھی اگر کوئی عادت کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ فارمولہ نمبر 1، انکریج کرنا یا ڈسکریج کرنا، یعنی حوصلہ افزائی کرنا یا حوصلہ شکنی کرنا۔ یہ طریقہ ان بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی بھی کام لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ آسان کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ لاشعوری طور پر کوئی اچھا کام کرے تو آپ جان بوجھ کر فوراً اس کو شاباش دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو انکریج کریں۔ اس سے بچے کے ذہن میں پازیٹیو سگنل جائے گا اور وہ بچہ دوبارہ وہی کام بڑی خوشی سے کرے گا اور وہی کام اس کی ایک اچھی عادت بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر بچے نے لاشعوری طور پر کوئی غلط کام کر دیا، کوئی برا کام کر دیا، تو آپ اس کے سامنے نارمل ریاکشن نہ دیں اور نہ چپ رہیں، بلکہ فوراً بچے کے سامنے اپنی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار فوراً کریں۔ اب یہی کام دوبارہ کرنے پر بچہ ضرور سوچے گا کہ اس کام کے کرنے پر میرے والدین مجھ سے خوش نہیں تھے۔ بچے کے ذہن میں اس کام سے متعلق ایک الرٹ سگنل جائے گا اور بچہ اس کام کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ چھوڑتا جائے گا اور وہ کام اس کی عادت کبھی نہیں بن پائے گی۔ چھوٹے بچوں کی غلط عادتیں ان کی نیچر بننے سے پہلے ریموو کریں، ورنہ پختہ ہو کر ان کو بدلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ غلطی پر پردہ ڈالیں گے تو وہ بچے کی عادت بن جائے گی، اور اگر غلطی پر سختی کرنا شروع کر دیں گے تو بچہ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دے گا۔ لاشعوری طور پر کی گئی غلطیوں کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے، مگر شعوری طور پر کی گئی غلطیوں کو ٹھیک کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گا۔ فارمولہ نمبر 1، میک ٹارگٹ اینڈ گیو ٹاسک ود نمبرز۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ آپ بچے کی جس عادت کو بدلنا چاہتے ہیں اس کو ٹارگٹ بنائیں اور پھر بچے کو اس عادت کو اپنانے کا ٹاسک دیں۔ اتنا کام تو اکثر والدین کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی عادتوں کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں آپ کو ود نمبرز والی گیم بتاؤں گا جس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی عادتوں کو بدل سکیں گے۔ آپ کو میں ایک زبردست ٹیکنیک بتاؤں گا، پھر بچوں کے اندر ڈے بائی ڈے تبدیلیاں آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ ود نمبرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرنا کہ بیٹا یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، یہ عادت اپناؤ یا یہ عادت چھوڑ دو۔ اس طریقے سے بچہ 1-2 دن وہ کام کرتا رہے گا، پھر وہ چھوڑ دے گا، پھر وہ اس کو شروع نہیں کر پائے گا، پھر وہ اس کی عادت بن ہی نہیں پائے گی۔ اب آپ نے بچے کے ساتھ نمبرز والی گیم چلانی ہے، یہ ٹرک اپنانی ہے۔ فائنلی اسے سمجھ لیں، اسے اپلائی کریں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں۔
سب سے پہلے کوئی بھی ایسی عادت جو بچے سے چھوٹ نہیں رہی، مثلا انگوٹھا چوسنا، دانتوں سے ناخن کترنا، بات بات میں گالی کے الفاظ استعمال کرنا، آپ کی بات نہ ماننا، بیٹھے رہنا اور آپ کی بات کی کوئی بھی پرواہ نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی ایسی عادت جو آپ اپنے بچے کے اندر لانا چاہتے ہیں تو بچہ اسے قبول ہی نہیں کرتا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ مثلا وقت پر ہوم ورک کرنا، وقت پر نمازیں پڑھنا، وقت پر کھانا کھیلنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا یا وقت پر کوئی بھی دوسرا اچھا کام کرنا۔ تو آپ نے مطلوبہ عادتیں اپنے بچوں کے اندر ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی اپلائی کروانی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو مائنڈ سیٹ دینا ہے کہ بیٹا آپ نے لگاتار 3 دن تک دھیان سے اور جان بوجھ کر مثلا انگوٹھا نہیں چومنا، آپ نے دانتوں سے ناخن نہیں کترنے، آپ نے بات بات پر گالی کے الفاظ استعمال نہیں کرنے، آپ نے وقت پر ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، آپ نے وقت پر کھانا ہے، وقت پر کھیلنا ہے اور وقت پر سارے کام کرنے ہیں۔ ابتدا میں بچے کو 3 دن تک یہ ٹاسک دیں اور بچے کو اس کا پابند بنائیں۔ آپ بچے کی اس ایکٹیویٹی میں کچھ دلچسپی بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ شروع میں بچے کو گفٹ بھی دیا کریں، پھر 3 دن تک بچے کا جائزہ لیں اور اسی طرح 1 ہفتے تک ٹارگٹ سیٹ کریں۔ بچے کو کبھی کبھی یاد بھی دلایا کریں اور غلطی کرنے پر اس کو تھوڑا سا روکا ٹوکا بھی کریں۔ 1 ہفتے بعد بچے کا جائزہ لیں اور خود اندازہ لگائیں کہ بچے کے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں، اور اس حساب سے اگلے 2 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ انشاءاللہ بچوں کی ویل پاور کے لحاظ سے 3 دن سے لے کر 1 مہینے تک خوشگوار عادتیں بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گی۔ اب کسی بچے کے اندر اس طرح سے عادتیں نہ بن پائیں تو اس عمل کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ 3 دن، 1 ہفتہ، 1 ماہ، یہ ہے نمبرز کی گیم۔ فارمولا نمبر 3، سیلف انوالومنٹ۔ کچھ عادتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بچے کو ٹاسک دینے کے بجائے خود میدان میں اتریں۔ بچے کے اندر جو بھی عادتیں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو خود شروع کریں اور پلان کر کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ مثلا آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو بچے کو بلا کر اس کام میں شامل کریں، باتوں باتوں میں ہیلپ کرنے کا بچے کو ذہن دیں اور کام مکمل ہونے پر بچے کو شاباش دیں۔ یا گھر میں داخل ہوں تو بچے کو ساتھ رکھیں اور اس سے کہیں کہ میں سلام کروں گا، آپ نے بھی سلام کرنا ہے اور آپ نے آئندہ ایسے ہی کرنا ہے۔ اب آپ باقی عادتیں بنانے کے لیے بچوں سے ایسے ہی پریکٹس کروا سکتے ہیں۔ آپ کے یہ سٹیپس انشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ کام شروع کیجئے اور دوبارہ اسی ویڈیو پر آ کر کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا فائدہ ملا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے منتظر رہیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔